بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا سبق ہم سورۃ النساء آیت نمبر 101 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تم پر کوئی حرج، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ کم کر لو تم نماز کو، نماز قصر پڑھو۔ اور اس آیت میں جو ہے نماز قصر بیان کی جا رہی ہے، اور نماز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے وہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ توجہ کے ساتھ سبق سنیں اور اپنے ساتھیوں تک بھی یہ پہنچائیں تاکہ یہ پیغام قرآن کا ہم ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کے دلوں میں نماز کی قدر اور اہمیت نہیں ہے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کتنی زیادہ اللہ رب العالمین نے نماز کی تاکید کی ہے۔ جب سفر کرنے لگو تو پھر نماز قصر کرو۔ نماز قصر کا جو طریقہ ہے وہ احادیث میں مذکور ہے کہ جو 4 رکھتے ہیں ان کی جگہ پر 2 رکھتے ہیں فرض پڑھنے ہیں۔ ان خفتم، اگر تم خوف محسوس کرو، ان یفتنکم الذین، کہ فتنے میں ڈال دیں گے تم کو وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر لوگ، کانو ہیں تمہارے لیے، عدوا مبینا، واضح دشمن، کہ سفر میں بھی نماز قصر پڑھنی اور خوف کی حالت میں بھی نماز قصر پڑھنی ہے۔ اور نماز خوف کے مختلف طریقے ہیں، صلاۃ الخوف کے نام سے ابواب موجود ہیں احادیث کی کتابوں میں، وہاں طریقے موجود ہیں۔ اور اب آگے یہاں پر بھی کچھ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ہوں ان میں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور اقامت کہہ دی جائے ان کے لیے نماز کی، فَلْتَقُمْ، پس چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، طائفتٌ، ایک جماعت، منہم، ان میں سے، معک، آپ کے ساتھ، کہ اگر دشمن کے ساتھ جہاد ہو رہا ہے، آپ میدان جہاد میں ہیں اور ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک گروہ آپ کے ساتھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور ایک گروہ جو ہے وَلْيَأْخُذُوا، وہ لے لے اسلحتہم، اپنے اسلحہ، وہ اسلحہ اٹھا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، پس وہ آئیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ 2 صفیں بنا لیں، مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ایک جماعت کو ایک ایک رکعت پڑھا دے، ایک رکعت ایک جماعت کو پڑھا دے، اور ایک جماعت، ایک طائفہ جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، اور جب ایک رکعت ایک جماعت پڑھ لے گی وہ چلی جائے گی، وہ جہاد کرے گی، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے گی، اور دوسری جو ہے جماعت آ کر وہ ایک رکعت پڑھے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 صفیں بنا لیں، ایک صف سجدہ کرے گی، دوسری صف پیچھے والی وہ کھڑی رہے گی دشمن کے مقابلے میں۔ اگر دشمن سامنے قبلے والی جانب ہے تو جب پہلی صف سجدہ کر کے کھڑی ہو جائیں گی، یہ صف پیچھے چلی جائے گی اور پچھلی صف وہ آگے آ جائے گی، تو وہ سجدہ کریں گے۔ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس وہ صف آئے جو ان کے پیچھے، تمہارے پیچھے ہے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسرا گروہ، لَمْ يُصَلُّوا، کہ نہیں نماز پڑھی انہوں نے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، چاہیے کہ وہ مضبوطی سے پکڑ لیں اپنا حِذْرَهُمْ، اپنا دفاعی سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی۔ وَدَّ الَّذِينَ، چاہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ کاش تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم نماز پڑھنے لگ جاؤ اور اپنا اسلحہ چھوڑ دو تاکہ وہ تمہیں میدان جہاد میں قتل کر ڈالیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، نماز بھی نہیں چھوڑنی اور اسلحہ بھی اپنا نہیں چھوڑنا، دفاع بھی اپنا پورا رکھنا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنا بھی ترک نہیں کرنا۔ یہاں ہم دیکھیں کس قدر نماز کی اہمیت ہے، کہ میدان جہاد ہے، گولیاں چل رہی ہیں، تیر اور تلوار وہ آ رہے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، اور اسلام کی جنگ ہے نا، جہاد ہو رہی ہے، اسلام کے مٹنے کا خطرہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نا تو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایک جماعت کھڑی ہو کے نماز پڑھے اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں وہ اسلحہ اٹھا کر، تلواریں اٹھا کر کھڑی ہو جائے، اور ایک جماعت میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کیونکہ اگر نماز چھوڑ دی پھر اس اسلام کا فائدہ کیا؟ جس اسلام کی خاطر تلوار اٹھائی ہے، جس اسلام کی سر بلندی کے لیے تم دشمن کے لیے لڑنے آئے ہو، اس اسلام کی بنیادی فریضہ تو نماز ہے، تو میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کئی ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائی، کئی بہنیں، وہ بغیر کسی عذر کے نمازیں نہیں پڑھتے۔
تو میرے بھائیو، جہاں تک میری آواز جائے، میرا پیغام جائے، جتنے بھی میرے پاس پڑھنے والے اسباق پڑھتے ہیں، ساتھی جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، وہ سب پہلے خود نمازی بنیں، 5 وقت کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے کے لیے ہے، ہماری زندگی ایک دن ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے۔ قبر میں نماز کام آئے گی، آخرت میں نماز کام آئے گی، اور ایسا فریضہ ہے اللہ نے میدان جنگ میں بھی معاف نہیں کیا، تو ہمیں معافی کیسے مل جائے گی؟ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ نے فرض کی ہے نماز۔ جو بندہ نہیں پڑھتا نا 5 وقت کی نماز، تو اللہ کی زمین پہ رہنا چھوڑ دیں۔ پھر جو نہیں پڑھتا، رہتے تو اللہ کی زمین پر ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت استعمال کرتے ہیں، ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، اور پوری کائنات کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائیں، اور ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ 5 وقت میرے سامنے آ کے سر جھکانا ہے۔ نہیں جھکاتے تو پھر اللہ کی زمین پہ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اے جن اور انسانوں کی جماعت، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو نا، میرے نافرمان بنتے ہو، تو پھر میری زمین کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ۔ کہاں جائیں گے؟ تو اللہ کے فرما بردار بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پختہ نمازی بنا دیں۔ وَأَمْتِ آتِكُمْ، اور اپنے سامان سے بھی تم غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ مائل کر دیں تمہیں، ایک ہی مرتبہ مائل کرنا، یا ایک ہی مرتبہ تم پر حملہ آور ہوں اور تمہیں ختم کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ، اگر ہو تمہارے ساتھ اذن، کوئی تکلیف، من مطر، بارش سے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ پھر تم اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، وخذوا حذرکم، لیکن اپنا دفاع جو ہے وہ مکمل رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے اپنا دفاع۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعد للکافرین، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذابا مہینہ، رسوا کن عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پختہ نمازی بنا دیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں زندگی کی آخری نماز بھی باجماعت ادا کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔